آج ہم قرآن مجید کی کہانی پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ واقعی ایک غیر معمولی سفر کی داستان ہے، ایک ایسا سفر جو ایک غار کی تنہائی سے شروع ہو کر ایک ایسی کتاب پر ختم ہوتا ہے جو آج بھی 1400 سال بعد اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک پیغام جو 14 صدیاں پہلے نازل ہوا، وہ آج تک لفظ بلفظ بغیر کسی ایک تبدیلی کے اپنی اصل حالت میں کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ یہی وہ معمہ ہے جسے ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے اس کہانی کے آغاز میں چلتے ہیں۔ اس کی شروعات ہوتی ہے مکے کے شور و غل سے دور ایک پرسکون غار کی تنہائی میں۔ یہ غار ہرا تھی، جہاں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنی سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے الامین اور الصادق کہلاتے تھے، اکثر دنیا سے الگ ہو کر گہرے غور و فکر میں ڈوب جایا کرتے تھے۔ اور پھر سن 610 عیسوی میں جب آپ کی عمر 40 برس تھیں، اسی غار میں وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام پہلی بار ظاہر ہوئے اور انسانیت کے لیے ایک نئے الہامی باب کا آغاز ہوا۔ فرشتے کا پہلا اور سب سے طاقتور حکم تھا اقرا، یعنی پڑھ۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ حکم ایک ایسے نبی کو دیا جا رہا تھا جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ یہی وہ پہلی آیات تھیں جنہوں نے علم، تخلیق اور اللہ کی قدرت پر زور دے کر ایک عظیم الہامی پیغام کا آغاز کیا۔ اس غیر معمولی تجربے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید گھبراہٹ میں مبتلا ہو جانا قدرتی تھا۔ وہ گھر واپس آئیں اور ایسے میں آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ نے اپنی غیر معمولی حکمت اور گہرے ایمان سے آپ کو سنبھالا۔ انہوں نے آپ کے کردار کی گواہی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ آپ جیسے سچے اور نیک انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ان کے الفاظ صرف تسلی نہیں تھے بلکہ ایک مضبوط سہارا تھے۔ تو پہلی وحی کے بعد آخر ہوا کیا؟ کیا قرآن ایک ہی بار میں مکمل کتاب کی شکل میں آ گیا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا نزول ایک بہت ہی منفرد اور حکمت سے بھرپور طریقے سے ہوا، جو 2 دہائیوں سے بھی زیادہ کے عرصے پر پھیلا ہوا تھا۔ پورے 23 سال قرآن کا آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہونا، یہ اصل میں ایک الہامی حکمت عملی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے نہ صرف نئے مسلم معاشرے کو ہر حکم کو دھیرے دھیرے سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کا موقع دیا، بلکہ یہ ہر نئے چیلنج اور سوال کا بروقت جواب بھی فراہم کرتا رہا۔ اس 23 سالہ دور کو ہم 2 بڑے حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، مکی اور مدنی۔ مکہ میں جب مسلمان کمزور تھے اور ظلم سہ رہے تھے تو آیات کا زور ایمان کی بنیادوں، توحید اور آخرت کے تصور پر تھا، لیکن مدینہ ہجرت کے بعد جب ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی تو آیات کا موضوع بدل گیا۔ اب زور سماجی انصاف، قوانین اور معاشرتی اصولوں پر آ گیا۔ لیکن پھر وہی سوال، ایک پیغام جو 23 سال تک الگ الگ حصوں میں نازل ہوا، اسے بالکل اسی حالت میں محفوظ کیسے رکھا گیا؟ اس کے لیے پہلے دن سے ہی ایک ناقابل یقین حد تک منظم اور دوہرا نظام قائم کیا گیا۔ دیکھیں، قرآن کی حفاظت کے 2 بہت مضبوط ستون تھے۔ ایک طرف سینکڑوں صحابہ تھے جو ہر آیت کو سنتے ہی فوراً حفظ کر لیتے، اسے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے۔ دوسری طرف کاتبین وحی تھے جو ہر نازل ہونے والی آیت کو فوراً کھجور کے پتوں، چمڑے اور پتھروں جیسی چیزوں پر لکھ لیتے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ پیغمبر اسلام خود ہر لکھی ہوئی آیت کی جگہ اور درستگی کی تصدیق فرماتے تھے۔ یہ تمام انسانی کوششیں دراصل ایک الہامی وعدے کی تکمیل تھیں۔ جیسا کہ قرآن خود اعلان کرتا ہے، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ آیت گویا ایک آسمانی ضمانت ہے کہ یہ پیغام ہمیشہ اپنی اصل شکل میں باقی رہے گا۔ پیغمبر اسلام کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد امت کے سامنے ایک نیا اور بہت اہم مرحلہ تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ قرآن کے ان تمام لکھے ہوئے نسخوں کو اور حافظوں کے سینوں میں موجود خزانے کو ایک جگہ، ایک واحد معیاری کتاب کی شکل دی جائے۔ اس کام کا آغاز جنگ یمامہ کے بعد ہوا، جہاں بہت سے حفاظ قرآن شہید ہو گئے۔ اس نقصان نے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کو فکرمند کر دیا اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو پہلا مکمل نسخہ تیار کرنے کا حکم دیا، جسے صحف کہا گیا۔ پھر کچھ سال بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے دور میں جب اسلامی سلطنت بہت پھیل گئی تو قرات کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایک معیاری نسخہ یعنی مصحف عثمانی تیار کر کے تمام صوبوں میں بھیج دیا گیا۔
حضرت عثمان کا یہ فیصلہ واقعی وقت کی سب سے بڑی ضرورت تھی۔ ذرا تصور کریں، اسلامی سلطنت عرب سے نکل کر ایران اور افریقہ تک پھیل چکی تھی۔ نئے مسلمان جو مختلف زبانیں اور لہجے رکھتے تھے، قرآن کو الگ الگ طریقوں سے پڑھ رہے تھے، جس سے شدید اختلاف اور انتشار کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ امت کو اسی اختلاف سے بچانے کے لیے ایک معیاری نسخہ ناگزیر تھا۔ اچھا، قرآن کی تاریخ اور اس کی حفاظت کی کہانی تو ہم نے سمجھ لی، لیکن اس کتاب کے اندر ہے کیا؟ اس کا پیغام صرف 1400 سال پہلے کے عربوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ ہر دور اور ہر قوم کے لیے، یعنی پوری انسانیت کے لیے ایک عالمگیر رہنمائی ہے۔ قرآن کے پیغام کا اصل جوہر اس کے آفاقی اصول ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جو کسی ایک ثقافت یا وقت سے بندے نہیں ہیں، بلکہ انسانی فطرت کی عکاسی کرتے ہیں، جیسے کہ ایک خدا کا تصور، سب کے لیے انصاف، کمزوروں سے ہمدردی، علم کی اہمیت اور یہ احساس کہ ہم سب اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ یہی وہ اقدار ہیں جو ہر انسان کو، چاہے وہ کہیں بھی ہو، اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ در حقیقت قرآن ان بنیادی سوالوں کا جواب دیتا ہے جو ہر انسان کبھی نہ کبھی خود سے پوچھتا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ صحیح اور غلط کیا ہے؟ اور اس کائنات کے خالق سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس کی رہنمائی آج بھی اتنی ہی تازہ اور متعلقہ ہے جتنی 14 صدیاں پہلے تھی۔ تو آخر میں یہ ایک سوال رہ جاتا ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ جب ایک الہامی پیغام کو ہمیشہ کے لیے اپنی اصل شکل میں بالکل درست طریقے سے محفوظ کر دیا جائے تو اس کا انسانیت کے ماضی، حال اور مستقبل کے لیے کیا مطلب ہے؟